پڑتا، لیکن مزاج اللہ اور مزاج الرسول کو سمجھو، مزاج قرآن اور مزاج حدیث کو سمجھو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جب تک ہم لوگ اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار نہ کر لیں، جب تک ہمارے وہ کام اگر ہم نے کیے تو اس کے بعد ہم القدس کے بارے میں واقعتاً عملی طور پہ بحیثیت قوم کچھ کر پائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان دو کاموں میں کمی کی، نہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار ہے، نہ ہم دعائیں کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے تیار ہیں، نہ نماز کے قیام کے لیے تیار ہے، نہ حرام کے ترک کے لیے تیار ہے، نہ ہم لوگ سود چھوڑنے کے لیے، بد نظری چھوڑنے کے لیے، گانا بجانا چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں قدس کو آزاد کرانا ہے۔ کیسے کرائیں گے؟ بھائی مسلمان جنگ جیتتا ہے ایمان کے بلبوتے پہ، مسلمان جنگ جیتتا ہے اللہ کی مدد کے بلبوتے پہ، مسلمان جنگ جیتتا ہے اللہ کی طاقت کے بلبوتے پہ۔ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں ترتیب سکھائی، تم میری عبادت کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم عبادت کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں سے مدد آئے گی؟ میرے پیاروں، سب سے پہلا کام دیکھو، اس پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تبلیغ شروع کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ بھائی سب کچھ کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مزاج اللہ اور مزاج الرسول کو سمجھو، مزاج قرآن اور مزاج حدیث کو سمجھو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جب تک ہم لوگ اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار نہ کر لیں، جب تک ہمارے اندر وہ جذبات پیدا نہ ہو جائیں کہ جو جذبات ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے والے ہوں، تب تک ہمارے لیے اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اللہ کی مدد مانگی تو یہ بول کے مانگی، یہ 313 تیرے دین کے قیام کے لیے کھڑے، لیکن ہم لوگ دین کے قیام کے لیے کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اپنی ذاتی معیشت کے لیے، جو کہ حلال ہو یا حرام ہو، میں فرق نہیں پڑتا، اپنے ذاتی مزوں کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، ہم عیاشیوں کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ ہمیں دین کے نام پہ نکلنا، دین کے نام پہ چلنا، دین کے نام پہ مرنا ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا عالمیہ ہے، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے گریبان میں دیکھو، میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں، ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو نمبر 1 اپنی آپ کی ذات کی اصلاح کرنی ہے، نمبر 2 اپنی آنے والی نسلوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ ہماری اولاد اللہ سے دور ہے، ہماری اولاد رسول اللہ سے دور ہے، ہماری اولاد دینی شعائر سے دور ہے، ہماری اولاد اللہ اور اس کے رسول کے کلام قرآن مقدس سے دور ہے، اور یہ ہے اور ہم خود کر رہے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں پکڑا کے پورا دن عیسائیوں کی تبلیغ ان کو دکھانا، ہندوؤں کی تبلیغ ان کو دکھانا، لیکن اپنے بچوں کو قرآن سنانا، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو مہیا کرنا، یہ ہم کام ہی نہیں کر رہے۔ تو خدا کے لیے اس طرف دھیان دو، اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دو۔ نمبر 2 اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ اسرائیل ایک غاصب ہے، اسرائیل ایک جابر ہے، اسرائیل ایک ظالم ہے، اور خود اس کی تاریخ پڑھو، دیکھو تو صحیح کہ اصل مسئلہ ہے کیا، اسرائیل کہاں سے آیا، کیوں وجود میں آ گیا، پوری اسلامی دنیا کے بیچ میں یہ ایک بدنما داغ کیسے لگ گیا، چاروں طرف اسلامی ممالک ہیں، بیچ میں یہ ایک داغ کیسے پیدا ہوا، خود بھی نہیں پتہ ہے تو بتاؤ، نہیں پتہ، جا کے پڑھو، دیکھو کیا چیز ہے۔ اس کے بعد جب یہ اسرائیل بن گیا، اس نے قبضہ کر لیا، تو ہمارا القدس سے تعلق کیسا ہے؟ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہمارا مطمع نظر ہے، بیت المقدس میں ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ جانے سے پہلے بیت المقدس گئے تھے، ہم لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ خود ان باتوں کو دیکھو، خود ان باتوں کو پڑھو اور اپنی اولاد کو بتاؤ۔ پھر یہ بتاؤ کہ مظلوم کا ساتھ دینا، مظلوم کے حق میں کھڑا ہونا مسلمانوں کا شیوا ہے۔ آج اگر دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ بات ہماری اولاد کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں مرنا، اللہ کی راہ میں شہید ہونا اور اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا، یہ ہمارے مقاصد حقیقی، ہمارے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ایک امت بن کے چلنا، ایک جسم ایک جان بن کے چلنا، یہی تو ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے، خدا کے لیے نمبر 1 کسی کو کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ حکومتیں ہماری سنیں گی، نہ اور کوئی بڑے لیول پہ کام ہو نہ ہو، ہم اپنے ذات پہ، اپنے 6 فٹ کے پاکستان پہ تو وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم حکومت سے کرانا چاہ رہے ہیں۔
ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہم اپنی ذات کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اپنی نسل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم جہاں پہ چندوں اور ڈونیشن کی بات چل رہی ہو، صحیح راستے ہوں، صحیح لوگ ہوں، اعتماد کے لوگ ہوں، آج کل دھوکہ دہی بہت ہو رہی ہے، لیکن جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ لوگ صحیح کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے مالی امداد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے، اگر کوئی صورت بنتی ہو کہیں جا کے ان کی خدمت کرنے کی، وہ کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے راستوں کو تلاش کرو، دوسروں کو کہنے سے، دوسروں کو کریٹیسائز کرنے سے کبھی انقلاب نہیں آیا کرتے، اپنی ذات پہ محنت کرنے سے آتے۔ اپنے آپ کو درست کرو، اپنی ذات پہ محنت کرو، اور اپنی ذات پہ محنت کرتے ہوئے دوسروں کو اس محنت کی طرف بلاؤ۔ اللہ پاک ہمیں عقل اور شعور دے اور صحیح سمت میں محنت کرنے والا بنائے، ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، اور پوری مسلم امہ کو ایک پیج پہ جمع ہو کے اس بدنما داغ کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہونے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔